नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, उस अल्लाह की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती मुक़द्दस व मुतहर पर जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। स्टेज पर फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना कारी बारकल्ला साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना यासीन डोगर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और थोड़ी ही देर के बाद मुनाज़रे इस्लाम फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना उमर सिद्दीक़ साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला का बड़ा ही आलिमाना फ़ाज़िलाना ख़िताब होने वाला है। उनकी आमद से कमल मैं आप अहबाब के सामने बहुत ही ज़रूरी बातें रखने की कोशिश करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि अपने वक्त के अंदर कोई भी ऐसी बात न की जाए जो आपके लिए मेरे लिए दुनिया और आखिरत में मुफीद साबित ना हो। आप अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे दोस्त अहबाब अगर गुस्सा ना करें तो ये मेरे सारे दोस्त इधर आगे तशरीफ़ ले आए। आज वो माशाअल्लाह आए मेहमान की तुसी बैठे रहो, वो पीछे वाले गल पहले की थी भी गुस्सा नहीं करना। अल्लाह ताला अब सब की मोहब्बत अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ठीक, मैं आज जिस मौजू को आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ वो आप नोट फरमा लें कि इंसान अमल करता है, लेकिन याद रखिए अल्लाह की बारगाह के अंदर इंसान का हर अमल काबिल कबूल नहीं है। आज मैं वो शराइत बयान करना चाहता हूँ जिन शराइत के पूरा होने पर इंसान का हर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। अमल की कबूलियत के लिए 3 शराइत का होना बहुत ज़रूरी है। कितनी शर्तों का? 3 शर्तों का। सबसे पहले नंबर पर अकीदा तौहीद वाला, ज़रा सारे बोलो अकीदा तौहीद वाला। और दूसरी शर्त यह है जो भी अमल किया जाए वो अल्लाह की रज़ा की नीयत के साथ किया जाए।
اور عمل کی قبولیت کی جو تیسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے وہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت اور آپ کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر یہ شرائط پوری ہو جائے انسان کا ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوئی سارے بولو انسان کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا نہیں ہوگا۔ آج انہی پر اپنی چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر عقیدہ توحید والا، اور توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، سارے بولو اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اور اللہ اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی تنہا ہے۔ میرے رب کی ذات کا کوئی شریک نہیں، میرے رب کی صفات کا کوئی شریک نہیں، اور میرے رب کی صفات کے تقاضوں کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی تنہا اور اپنی صفات کے اندر بھی تنہا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ذرا سارے بولو اللہ ایک ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھنے والی ہے۔ اگر میرا رب یہی کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، ہم نے اللہ کی بات پر ایمان لے آنا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو نے کل کہہ کر اپنی نبی کی زبان نبوت سے بات کا اقرار کیوں کروایا ہے؟ میں تو ایک ہی بات سمجھا ہوں کہ عرش والے رب نے اگر اپنی توحید پر بھی مہر لگوائی ہے تو محمد رسول اللہ کی لگوائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، ذرا سارے اونچی بولو اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کس سے بے نیاز ہے؟ اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ بیوی سے، بچوں سے، خاندان سے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تو ان ساری کی ساری چیزوں سے بے نیاز کیوں ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد۔ کائنات والو اس بات کو یاد رکھو، میرا رب قوم، قبیلے، ذات پات اور برادری سے بے نیاز اس لیے ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس لیے کہ میرا رب بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور سارے بولو میرے رب سے بھی آگے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے رب کا ہمسر، میرے رب کے برابر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دکھن سے لے کر پورب تک، سارے بولو میرے رب کے ذات کے برابر کوئی ذات ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کیا ہے؟ ذرا سننا۔ آج ہمارے عقیدے کے اندر خرافات کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ شاید ہمیں اپنے رب کا تعارف نہیں ہے۔ اور مسلمانوں، میرا رب کون ہے؟ ذرا اس کے تعارف پہ غور کیجئے۔ میرا رب کون ہے؟ اللہ نے سورۃ الرعد 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، فرمایا کائنات والو میں وہ ہوں جس نے اتنے بلند و بالا اور بڑے بڑے آسمانوں کو اگر کھڑا کیا ہے تو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے۔ یہ میرا اللہ ہے۔ اب ایمانداری سے بتلاؤ، اتنے بلند و بالا اور بڑے بڑے آسمانوں کو
بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور ذمہ دار ہو۔ اور میں کوئی مشکل مثالیں آج پیش نہیں کرنا چاہتا۔ گھر کے اندر گائے، بھینس اور بکری کو، اونٹنی کو پالتے ہو، اور مسلمانوں اگر میرے رب کا تعارف کرنا ہو پھر تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں باہر صحراؤں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں۔ جب رات کو تھک ہار کر اپنے بستر پہ آ کے لیٹنے لگو، اور کسی کی بیٹی اور کسی کی ماں اور کسی کی بہو اور کسی کی بیوی دن بھر کی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے تمہارے ہاتھ کے اندر ایک گرم دودھ کا گلاس لا کے تھمائے، بس اتنی بات پہ غور کیا کرو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، تمہیں اپنے مالک کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بین فرس و دمن لبنا خالصا سائغا للشاربین، فرمایا کائنات والو میرے رب کی ذات وہ ہے جس نے گائے، بھینس اور بکری کے پیٹ کے اندر دو بدبودار مادوں کے درمیان میں سے حضرت انسان کے پینے کے لیے خوشبودار دودھ کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور بتلاؤ ان بدبودار مادوں کے درمیان میں سے خوشبودار دودھ کے چشمے جاری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ کی توحید کیا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، اور سارے بولو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ اس کے بنانے کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اور سارے بولو اس کائنات کے کارخانے کو چلانے کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی ذات ہو سکتی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی گورا اور کالا ہو، چاہے کوئی بڑی عظمت والا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس کائنات کو بنانے والا بھی میرا صرف اللہ ہے، اور سارے اونچی بولو کائنات کو چلانے والا بھی میرا صرف اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ مولانا بلال صاحب ادھر تشریف لیں، قاری شرافت صاحب اہلاً سہلاً مرحبا، آجو آجو ماشاءاللہ، آجو 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 ماشاءاللہ۔ قاری شرافت صاحب تشریف لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے رب کی ذات کا تعارف کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ سب کو رحمت اللہ علیہ، ان کا مناظرہ ایک دہریے کے ساتھ ہوا۔ دہریہ کہنے لگا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ کائنات کو بنانے والا بھی کوئی نہیں اور کائنات کو چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے میں یہ ثابت کروں گا کہ کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی کوئی ہے، بنانے والا بھی کوئی ہے۔ وقت طے ہو گیا، دہریہ وقت سے پہلے پہنچ گیا، اور امام صاحب ذرا تاخیر سے وہاں پر پہنچے۔ کہنے لگا امام صاحب آپ وقت کے امام ہو، لیکن بتلاؤ آپ تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ امام صاحب فرمانے لگے جب میں تیری طرف آ رہا تھا میرے اور تیرے درمیان میں ایک دریا حائل تھا۔ امام صاحب کے سمجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ مثال دینے لگے ہیں، اور اس کو زج کرنا تھا، خدا کے منکر کو سبق سکھلانا تھا۔ فرمانے لگے جب میں تیری طرف آ رہا تھا میرے اور تیرے درمیان میں ایک سمندر حائل تھا، میں نے دیکھا ساحل سمندر پر کشتی نہیں تھی، میں نے دیکھا ایک درخت کٹ گیا، اس کے تختے بن گئے، میں دیکھتا رہا وہ کشتی بن گئی، لیکن کشتی بنانے والا کوئی مستری نہیں تھا۔ پھر میں اس پر سوار ہوا، اس کو چلانے والا ملاح بھی نہیں تھا، میں اس پہ سوار ہو گیا اور مجھے وہ دوسری طرف لے آئی ہے، اور یہ سارا منظر دیکھتے مجھے دیر ہو گئی۔ وہ دہریہ کہنے لگا امام صاحب آپ کیسی عقل سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کشتی کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی؟ اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں تھا، وہ چلانے والے کے بغیر کیسے چل گئی؟ آؤ چور کوٹ کے رہنے والوں، حضرت امام ابو حنیفہ نے آگے سے جو جواب دیا، کعبے کے رب کی قسم ہے
اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب فرمانے لگے او عقل کے اندھے، یہی بات میں تجھے بتلانا چاہتا ہوں، اگر کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، اتنا بڑا کائنات کا نظام بھی کسی بنانے والے کے بغیر بن نہیں سکتا، اور سارے بولو چلانے والے کے بغیر چل بھی نہیں سکتا ہے۔ اور کہا اس بات کو یاد رکھ لے، اس ساری کائنات کے نظام کو بنانے والا بھی میرا اللہ ہے، اور اونچی بولو ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اور جو توحید والا ہوتا ہے میرا رب سارے بولو اس کو کبھی ضائع کرتا نہیں ہے، اللہ اس کی عزت رکھتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحابیہ سیدہ ذوالنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے کہا ذوالنیرہ تو نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور تو نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہمارے خداؤں کا انکار کر دیا ہے۔ ذوالنیرہ تیری آنکھوں کے اندر دو گرم کی ہوئی سلاخوں کو پھیر دیا جائے گا، تیری آنکھیں جلس کر زمین کے اوپر گر پڑیں گی، لیکن تو رب کی توحید کا انکار کر دے۔ سیدہ ذوالنیرہ نے کہا ابو جہل تو توحید پر میری آنکھوں کے چھن جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اگر رب کی توحید کے لیے ذوالنیرہ کی گردن کو کاٹ دیا جائے، مجھے اپنی گردن کٹوانا گوارا ہے لیکن رب کی توحید کا انکار کرنا گوارا نہیں ہے۔ کہا اچھا، تو کہا تیری آنکھوں کو تیرے جسم سے جدا کر دیا جائے گا۔ ابو جہل نے سیدہ ذوالنیرہ کی آنکھوں کے اندر دو گرم کی ہوئی سلاخوں کو پھیرا اور آپ کی آنکھیں جلس کر زمین کے اوپر گر پڑی، اور ابو جہل ہنسا، کہا دیکھا تو نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا، انہوں نے تیری آنکھوں کو چھین لیا ہے۔ سیدہ ذوالنیرہ نے اپنی جلسی ہوئی آنکھوں والا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور عرض کی اللہ آنکھیں عطا کرنے والا تو ہے، اللہ اگر کافر کا منہ بند کرنے کے لیے تو ذوالنیرہ کو دو آنکھیں عطا کر دے تو تیری ربوبیت میں کیا فرق پڑتا ہے۔ میرے رب نے اپنی توحید کی ایسی لاج رکھی، سیدہ ذوالنیرہ کا جلسی ہوئی آنکھوں والا چہرہ آسمان سے زمین کی طرف بعد میں آیا تھا، رب کائنات نے ذوالنیرہ کو دو چمکتی ہوئی آنکھیں پہلے عطا فرما دی تھی۔ جو اللہ کی توحید والا بن جاتا ہے پھر مالک کائنات اس کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہے۔ میرے آقا ساری کائنات کے تاجدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو کہا اے کافروں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آج کے بعد اس بات کا اقرار کرو عزا، لات، منات، حبل، بوانا یہ تمہارے خدا نہیں ہے، بلکہ تم اقرار کرو کہ ہمارا خدا الہ العالمین ہے، اس بات کا اقرار کرو۔ میرے آقا نے جب ان کو کہا کہ تم اللہ کی توحید کو مانو، میرے آقا کی سچی دعوت کو سن کر زمین پر ہاتھ کسی غیر کا نہیں گیا، بلکہ آپ کا سگا چچا ابو لہب زمین سے پتھر اٹھاتا ہے اور پتھر کو میرے آقا کے چہرہ پر انوار کی طرف پھینکتا ہے۔ اور کون سا چہرہ میرے آقا کا، کون سا چہرہ جس کی طرف اس نے پتھر پھینکا تھا، جس چہرے کے بارے میں ایک رات جابر نے کہا تھا جب میرے آقا کچے صحن والی اور کچی چھت والی مسجد نبوی کے اندر سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے چہرہ آسمان کی طرف کیا ہوا اور میرے آقا آرام فرما رہے تھے، آسمان پر
14ویں رات کا چاند چمک رہا اور مدینے کے اندر مدینے کا ماہ تمام چمک رہا ہے۔ حضرت جابر آئے، دل میں خیال آیا، جابر فیصلہ کر کے جا، آسمان کا چاند پیارا لگ رہا ہے یا مدینے کا چاند محمد پیارا لگ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کر کے جا۔ جابر نے دیکھا، بار بار آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر میرے آقا کے چہرہ پر انوار پر نگاہیں دوڑائیں۔ جابر نے میرے آقا کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ کیا، اللہ تیرے نبی کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے مکھڑے سے ملا ہے۔ یہ میرے آقا کا چہرہ تھا۔ اس چہرے کی طرف پتھر اٹھا کے مارتا ہے اور اپنی گندی زبان سے کہتا ہے، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، نعوذ باللہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ تو ہمیں ایک خدا کی دعوت دینے والا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب تو اس کا جواب نہیں دے گا بلکہ عرش والا رب آج خود اس کو جواب دے گا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اور توحید کا انکار کرنے والے اور میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والے، تیرے یہ الفاظ تیرے مرنے کے بعد مٹ جائیں گے، لیکن میں قرآن کے الفاظ کو ساری دنیا میں زندہ رکھوں گا۔ گستاخی رسول کی وجہ سے اور توحید کے انکار کی وجہ سے جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، ابو لہب تیرے اوپر رب کائنات کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ گویا کہ توحید کا انکار کرنے والا، سارے بولو میرے رب کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ توحید والا کیا ہو جائے گا؟ کامیاب۔ یاد رکھنا، توحید والا، سارے اونچی بولو، کیا ہو جائے گا؟ کامیاب۔ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تیرے نزدیک بینک بیلنس رکھنے والا، بڑی جگیر رکھنے والا، بڑا ذمہ دارہ رکھنے والا تیری نظر میں کامیاب ہے یا تیری نظر کے اندر کامیابی کا معیار کچھ اور ہے؟ میرے رب نے فرمایا میری نگاہ کے اندر دولت والا کامیاب نہیں، بڑا ذمہ دار کامیاب نہیں، اللہ تیری نظر میں کامیاب کون ہے؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کائنات والو، جو قیامت والے دن رب کی جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ایسا بندہ رب کائنات کی نظر کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ تو گویا کہ میرے آقا نے بھی توحید والے کو کامیاب کہا۔ میں علماء کرام کی موجودگی میں اعلان کروں گا، جس نے توحید کا اقرار کیا اور عقیدہ توحید والا اپنایا، توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت والے دن دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا، اور توحید کی وجہ سے رب کائنات اپنے اس بندے کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے گا۔ اور توحید والے کون ہوتے ہیں؟ اقبال تڑپ گیا، کہتا ہے منت کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتلا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے یہ کام میرا رب نہیں کر سکتا، پھر غیروں کے در پہ چلا جایا کر، لیکن اگر تیرا ایمان بن جائے میرے سارے کام کرنے والا اللہ ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، میری حاجت روائی کرنے والا اللہ ہے، میری مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے، جب یہ عقیدہ بن جائے، سارے اونچی بولو ایمانداری سے، جب یہ سارے کام کرنے والا میرا اللہ ہے، پھر رب کائنات کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانے کی کوئی ضرورت باقی رہتی نہیں۔ یہ توحید ہے۔ اللہ ہمارا عقیدہ توحید والا پر۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کیا جائے۔ عمل کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔
پھر عمل قبول ہوگا۔ اور میرے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کل، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ صاحب آیتاں بھی کل والی یاد آ رہی ہیں، فرمایا کل، آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا حبیب اپنی نبوت والی زبان سے کہہ دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میری زندگی اور میرا اس دنیا سے چلے جانا للہ رب العالمین۔ سارے بولو یہ سارے کے سارے میں کام کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ للہیت ہے۔ نماز سارے بولو کس کے لیے پڑھنی ہے؟ یار تہاڈی آواز نہیں آ رہی، کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے، للہیت۔ روزہ کس کے لیے رکھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تہجد کس کے لیے پڑھنی ہے؟ مسجدوں کے ساتھ تعاون کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور مسلمانوں، میرے رب نے قرآن کے اندر للہیت کا تصور دیا، فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے۔ مسلمانوں، کون سا حوض کوثر؟ جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا، کہا قیامت والے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لیکن میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میرے امتی جب جام کوثر کو پینے کے لیے آ رہے ہوں گے، جس نے ایک دفعہ جام کوثر کو پی لیا 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، لیکن 50,000 سال کے دن کے اندر بندے کو پیاس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ وہ جام کوثر اللہ نے میرے آقا کو یہ عطا کیا ہے۔ اور اگلے لفظوں پہ ذرا غور کرنا اور للہیت پہ ذرا غور کرنا، فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ، یہ للہیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے حبیب تیرا کام کیا ہے؟ تو نے جب تک اس دنیا میں زندہ رہنا ہے نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے، اور سارے بولو قربانی بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرنی ہے، یہ للہیت ہے۔ اور مسلمانوں، للہیت کا تصور کیا ہے؟ للہیت کیا ہے؟ آج ہم نے نماز کو پڑھا، ہم نے قیام کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کیا، دل نے قرار نہ پایا، ہم رکوع کے اندر چلے گئے، دل نے قرار نہ پایا، پھر سجدے میں گر گئے، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کو یاد کیا، آخر میں ہم اتحیات میں بیٹھ گئے۔ سارے بولو کس میں بیٹھ گئے؟ اتحیات، تشہد میں بیٹھ گئے، اور دل نے اس بات کی شہادت دی کہ آج فیصلہ کر کہ میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ، میری زکوٰۃ، میرا حج عمرہ، میرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کس کے لیے کر کے جا رہا ہوں؟ ہم اتحیات میں بیٹھ گئے، اور یہ شہادت میں نے آپ سے دلوانی ہے، آپ کو سبق یاد کروانے کے لیے۔ اتحیات میں بیٹھ کر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اتحیات للہ ہے۔ ذرا جنو اتحیات آنا اچھی بولو، اتحیات للہ، اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ، میں اقرار کر رہا ہوں، میری قولی باتیں، میری فعلی باتیں، میری مالی باتیں، یہ ساری کی ساری میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے میرے ساری کائنات کے تاجدار میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، قرب قیامت شرک اصغر میری امت کے اندر پھیل جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، آقا شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی دنیا میں نیتیں بدل جائیں گی، وہ جو بھی کام کریں گے دنیا کو دکھلانے کے لیے کریں گے، یہ شرک اصغر ہے، للہیت دل میں نہیں رہے گی۔ اور یاد رکھنا،
اگر احد پہاڑ کے برابر نیکی کا عمل کیا جائے لیکن للہیت دل میں نہ ہو، مچھر کے پر کے برابر اجر نہیں ملے گا، لیکن اللہ کی رضا کی نیت سے عمل کیا جائے، چاہے چھوٹا سا عمل کیا جائے، میرا رب اتنا کریم ہے کہ چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے اندر للہیت دیکھ کر مالک کائنات اپنے بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا، لیکن للہیت ہونی چاہیے۔ آج میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں، مولانا صاحب بیان کریں گے، خدا کی قسم اگر دل کے اندر ریاکاری آ جائے، دل کے اندر دکھلاوا آ جائے، للہیت نکل جائے، خدا کی قسم ایک ذرہ برابر اجر نہیں ملے گا، لیکن اگر للہیت پیدا ہو جائے، بیان کرنے والے کے دل میں اللہ کی رضا کی خواہش ہو، سننے والا اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے گا، جتنے قدم چل کے آیا ہے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اپنی رضا کو دیکھ کر قدم قدم کے بدلے میں مالک کائنات اجر اور ثواب عطا کر دے گا۔ گویا کہ عقیدہ توحید والا، سارے بولو عقیدہ توحید والا، اور جو بھی عمل کرنا ہے سارے بولو وہ کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا۔ اور عمل کی قبولیت کی تیسری شرط کیا ہے؟ کہ جو بھی کام کیا جائے وہ کملی والے آقا محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق کیا جائے، پھر عمل قبول ہوگا، ورنہ میرے رب نے عمل قبول نہیں کرنا۔ رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا جائے گا، اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا، کل اے میرے پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے پیار کریں، کس سے پیار کریں؟ اللہ سے، پھر طریقہ کار کیا ہے؟ فاتبعونی، پھر میں محمد رسول اللہ کے پیروکار بن جاؤ۔ اللہ جو تیرے حبیب کا پیروکار بن جائے گا، جو متبع سنت بن جائے گا، جو آقا نامدار کا پیروکار بن جائے گا، اللہ تو اس کو انعام کیا عطا کرے گا؟ فرمایا میں اپنے اس بندے کو دو انعام عطا کروں گا۔ اللہ پہلا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پہلا انعام یہ ملے گا تم اپنے رب سے محبت کی باتیں کرو گے، لیکن جو رسول کا پیروکار بن جائے گا وہ اپنے رب سے پیار نہیں کرے گا، بلکہ عرش والا رب خود اپنے بندے سے پیار کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور یارو جس کے ساتھ میرے رب کا پیار ہو جائے، سارے بولو اس کو دنیا کی کسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسرا، رسول کی پیروی کرنے والے کو اللہ اجر کیا دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تو اپنے سر پر تہامہ پہاڑوں جیسے گناہوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن میرے رسول کا پیروکار بن کے آئے گا۔ اللہ اعلان کر رہا ہے میں اپنے رسول کی پیروی کی وجہ سے اپنے بندے کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں ان پر معافی کا قلم پھیر دوں گا۔ اور یاد رکھنا، جو عمل رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے کیا جائے، چاہے وہ جتنا بھی نیکی کا نظر کیوں نہ آئے، خدا کی قسم مالک کائنات نے وہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرنا ہے۔ اس لیے عمل وہی قبول ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگ جائے گی۔ اور دین بھی یاد رکھنا دو چیزوں کا نام ہے، سارے بولو کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا، ایک رب کا قرآن، دوسرا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہی دو چیزیں دین ہیں۔ اور سارے بولو ہمیں تیسری چیز کی کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت کوئی نہیں۔ سیانے بندے آدھے نا تجار اللہ سے چگا گلیا، تیسرے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی اور مدینے والے کا فرمان کافی ہے، ہمیں تیسرے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور مجھے کس وقت شیخ القرآن فن خطابت کے امام مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے، فرمایا کرتے تھے تیسرے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ساری کائنات کا نظام تو دو سے چل رہا ہے،
ایک آنکھ دائیں ایک آنکھ بائیں، ایک ہاتھ دائیں ایک بائیں، ایک پیر دائیں ایک بایاں، ایک کان دائیں ایک بایاں، ایک چاند ایک سورج، ایک زمین ایک آسمان، ایک خدا اور ایک مدینے والا، بات تو دو سے چل رہی ہے اور بات دو سے چلے گی۔ ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد کا سچا فرمان ہے۔ اور سارے بولو ان دو کے علاوہ ہم کسی کی بات کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیسرا جا کے وہ تلاش کرے جس کو کالی کملی والے کا فرمان پسند نہ آئے، اور جس نے اپنے سینے کے اندر رب کے قرآن کو اور مدینے والے کے فرمان کو بٹھا لیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں کے اندر رب کے قرآن کو بسا لیا، مدینے والے کے فرمان کو اپنی نظروں کی زینت بنا لیا۔ سارے بولو اس کو اور کسی کی بات پسند آتی نہیں ہے، اس کو کیا آنی ہے۔ اور ہم نے اللہ سے کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اور اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ جب سے آنکھوں کے اندر کملی والے کا چہرہ سما گیا ہے، کسی اور کے چہرے کی حسرت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ ہمیں کسی اور کے چہرے کو پسند ہی نہیں کیا، اس لیے کہ نظروں کے اندر کملی والے کا چہرہ سما گیا ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا کائنات والو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ کر سکتی نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کا قرآن ہے، وہ سنتی، اور دوسری میں محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اور ہم نے مسلمانوں جب تک ہم نے قرآن و سنت کو اپنے ماتھے کا جھومر بنائے رکھا، مسلمان ساری دنیا پہ حکومت کرتا رہا۔ جب سے قرآن و سنت کو ہم نے چھوڑ کر گروہوں کو اپنا مقصد بنا لیا، آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت کو ہم نے چھوڑا، مسلمان گروہوں کا شکار ہوا اور غیر مسلم مسلمانوں پر حکمران بن چکا ہے۔ اقبال بیچارہ تڑپتا رہا، اس نے کہا تاجدار انبیاء کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا مگر سنت تھی یا قرآن تھا، جب تلک یہ دی مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ ہماری حالت یہ تھی کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر، فارس کے اندر ہماری حکومت کا پرچم لہراتا تھا، غیروں نے چال چلی، قرآن و سنت سے ہمیں دور کر کے گروہوں میں ایسا تقسیم کیا کہ آج مسلمان بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور غیر مسلم آج مسلمانوں پر حکمران بن چکا ہے۔ ٹائم مکمل ہو گیا، ٹائم بھی مکمل ہو گیا۔ مولانا صاحب نے وعدہ خلافی کی تھی، میں وعدہ خلافی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ نہ کیا سی جنہ دن مولانا صاحب نہیں ہونے تسی تقریر جاری رکھنی، کوئی گال نہیں، میں ایتھے ہی آپ دی گال نو ختم کر لگا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ بہ جو ان 2 منٹ کسی اگلے دی بھی چلن دیا کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کائنات والو اس بات کو یاد رکھو، میرے یار نے اس وقت شغل کیتا ہے، ذرا سننا، جو رسول کی بات کو نہیں مانتا، سارے بولو میرے رب نے اس کا عمل قبول نہیں کرنا۔ اللہ کو عمل وہی پسند ہے جو رسول کی زبان سے نکلے گا۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر، اگر رسول اللہ کے پیروکار بن جاؤ گے، رسول اللہ کے متبع بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم ہے رسول کی پیروی کی وجہ سے
اللہ تمہیں قیامت والے دن جنت الفردوس کا حقدار بنا دے گا۔ اور میں آج ایک آخری وعدہ لینے لگا ہوں، آج ختم نبوت کا پرچار کرنا میں اپنا مقصد سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آج مرزا قادیانی کے پیروکار کبھی اپنے آپ کو عاطف میاں قادیانی کی شکل کے اندر پاکستان کے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی صفدر آباد کے اندر مسلمانوں کے قبرستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، پیمرا مرزائیوں کو چینل بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے۔ میں آج چور کوٹ کی کانفرنس کے اندر آپ سے ختم نبوت کا وعدہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب تک آقا نامدار کے جالے زندہ رہیں گے ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ آواز نہیں کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ، ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اور جو آقا کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والا، چاہے کوئی ایوان صدر سے اٹھے، چاہے کوئی اسمبلی سے اٹھے، چاہے کوئی باہر کی قوت کا اعلیٰ کار بن کے آئے گا، انشاءاللہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ختم نبوت کی چوکھٹ کا انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ اونچی کہو انشاءاللہ، دفاع کرتے رہیں گے۔ اور جب تک آقا کا ایک بھی امتی زندہ رہے گا، کائنات کے اندر آقا کا نام بھی چمکے گا اور انشاءاللہ آقا کا کام بھی چمکے گا۔